جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو رکوع ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا یہ 15ویں پارے کی مشہور سورت سورہ کہف کا رکوع ہے۔ آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے فائدے کے لیے ہر طرح کے عمدہ مضامین الگ الگ انداز سے بیان کیے ہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کے مضامین پھرا پھرا کے بیان کیے ہیں، یعنی ایک ہی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اور مثالوں کے ساتھ واضح کر کے سمجھایا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ مخلوق میں اتنی استعداد اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنی بات کو اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی مثال کے ذریعے سے بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی مثال دے کر اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو دین کی بات کو مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مجمع میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جب کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو اکثر آپ اشارہ کر کے مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے
ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کو قریب بلایا۔ حالانکہ بات بڑی خطرناک تھی جس کے متعلق قرآن پاک میں حکم آ گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ تو بے حیائی کا کام اور بے حیائی کی بات ہے۔ تو وہاں اس کے قریب جانے کی جب منع کیا گیا ہے تو اس کے کرنے کی اجازت، اور وہ بھی براہ راست ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی بھری مجلس میں، بڑی خطرناک بات تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ خفا ہوئے، نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، بلکہ ان صحابی کو قریب بلایا، اس نوجوان کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پسند کروں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو تم پسند کرو گے؟ کہا بالکل پسند نہیں کروں گا اللہ کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بالکل نہیں اللہ کے رسول، ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ پھر ان مثالوں کے دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ جب تم اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کے لیے وہ چیز کیسے پسند کرتے ہو؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ان کو دعا دی۔ اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے مجھے زنا سے بڑھ کر کوئی چیز میرے نزدیک پسندیدہ نہیں تھی، لیکن اس مجلس کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح مثال دے کر سمجھانے کے بعد بات ایسی میرے دل و دماغ میں بیٹھی کہ اب مجلس کے بعد میرا یہ حال تھا کہ زنا سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض اور بری چیز میری نظروں میں کوئی نہیں تھی۔ تو ایسے متعدد مواقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمانے والے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے ہمارا کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر تھا، بڑا شاندار محل، بہت خوبصورت محل، اور اس کی ساری چیزیں مکمل تھیں، بس اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگ اس میں گھوم رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ کی جگہ باقی کیوں ہے؟ اگر یہ مکمل ہو جائے تو یہ گھر پورا مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا گھر ہے، اور وہ جو آخری اینٹ کی جگہ باقی ہے ایک اینٹ کی، وہ میں ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبوت کے سلسلے کو، نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدے کی بات کو مثال دے کر سمجھایا۔ تو ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اور یہی اسلوب قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک بھی اپنی بات کو کافروں کے سامنے، فاسقوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی سورت کے ایک رکوع میں دنیاوی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کھیت کے ذریعے سے، کہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد لہلہاتا ہے، کسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ایک دن جو ہے وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسا چورا چورا ہو جاتا ہے کہ جانور اور بچے اپنے پاؤں تلے اس کو روندتے ہیں۔
قرآن کریم نے اس کی مثال دے کر دنیا کی زندگی کو سمجھایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، جیسے کھیت پہلے نہیں تھا ایسے انسان بھی پہلے نہیں تھا، پھر جیسے کھیت میں بیج ڈالا گیا ایسے انسان میں بھی ایک نطفہ ڈالا گیا اس کی ماں کے پیٹ میں، اور اس نطفے کی پرورش کر کے اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 اس کو ایک مکمل انسان بنایا، اس کو ایک جوان اور توانا انسان بنایا۔ پھر جیسے کھیتی میں ایک حد تک کھیتی بڑھتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھر وہ سوکھنے لگتی ہے ایک مدت آنے کے بعد، ایسے انسان کی عمر بھی دھیرے 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 ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ موت کے گھاٹ اتارتا ہے، قبر میں لوگ اس کو اتار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کون انسان تھا ساری دنیا اس کو بھول جاتی ہے، وہ مٹی میں رل مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ اسلوب ہے کہ وہ بندوں کو کوئی بھی بات جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مثالیں نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بہت اونچا ہے، تو اللہ کا کلام بندوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور مثال دے کر اس کو سمجھایا تاکہ بندوں کے لیے اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حضرات لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں، جیسے علماء ہیں جو وعظ کا کام کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، جماعت میں جا کر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو اگر وہ اپنی بات اچھے سے سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اور قرآن کریم والا یہ اسلوب اپنانا چاہیے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مثال دے کر آپ ہر بات کو سمجھائیں۔ ہمارے یہاں تبلیغ میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ ہے، کبھی آپ نے اگر ان کا بیان سنا ہوگا تو ہر 5 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ہر 2 منٹ بعد مولانا ایک مثال بیان فرماتے ہیں، تو مثال کے ذریعے سے مجمع کو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی ایسا موقع ہو، کچھ لوگوں کے سامنے یا کسی آدمی کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ہو تو مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا جو ہے وہ ٹرین میں جا رہے تھے، سامنے ایک ماڈرن قسم کا اور ایجوکیٹ لڑکا جو ہے وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور جیسے سفر میں ہوتا ہے عام طور سے بات چیت وغیرہ، تو اس نے کہا کہ مولانا یہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ عورتوں کو تھوڑا قید کیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو مولانا نے اس کو کچھ سمجھایا نہیں، کہا ابھی موقع نہیں ہے سمجھانے کا، کوئی مثال دے کر آئندہ اس کو سمجھائیں گے۔ سخت سردی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور وہ پرانا زمانہ تھا، اے سی والے ڈبے اور کوچ ایسا کچھ نہیں تھا، تو سخت گرمی کے موسم میں جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ پڑی اور پیاس لوگوں کی بڑھنے لگی، مولانا نے اپنا بیگ کھول کر، اپنا تھیلا کھول کر اس میں سے ٹھنڈا پانی جو وہ بوٹل کے اوپر وہ تھیلی باندھ کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اس طرح کا وہ پانی نکالا، اور پھر اس میں لیمبو نچوڑا، اور برف والا وہاں سے گزرا، وہ برف رکھ کر اس میں ڈالا۔ پھر وہ نوجوان سے کہا کہ آپ کے منہ میں پانی آیا اس کو دیکھ کر؟ آپ ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی اس کے منہ میں، اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آئے گا۔ تو پھر وہ مولانا نے سمجھایا کہ یہی اسلام چاہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بغیر پردے کی اس طرح جو ہے وہ عورتیں گھومے گی تو جو مرد ہے ان کے منہ میں پانی آئے گا، ان کی نیتیں بگڑے گی، ان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام رکھا ہے، یہ نظام رکھا ہے۔ تو بات اس کو سمجھ میں آ گئی، تو مثال کے ذریعے سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی کل میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ، بلکہ آج ہی پڑھا، ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سوار ہوا، پڑوس میں کوئی برقعے والی عورت تھی، تو کتاب پڑھ رہی تھی، تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ کچھ بات چیت کریں گے آپ؟ کہا بالکل کریں گے۔ کہا سفر کٹ جائے گا، تھوڑا سا بات چیت کریں گے۔ اور چھوٹتے ہی اس نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جو پردہ پہنا ہوا ہے یہ
عورت کو تھوڑا سا قید میں رکھنا وغیرہ، تو وہ عورت جو ہے وہ اچھی، وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی، دین کی باتیں سمجھتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو جانور ہیں، گائے ہے اور بیل ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سب چارہ کھاتے ہیں، لیکن سب کی مینگنی پاخانہ سب کا الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ نوجوان کو بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب آپ جانوروں کے پاخانوں کی جو ہے وہ نالج اور اس میں کیا لاجک ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام میں کیا لاجک ہوگی، اس کو کہاں سمجھ پاؤ گی؟ آپ چپ چاپ سفر کرو، وہ بہتر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح کے جواب دینے پڑتے ہیں، تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا یہ قرآن کی بھی سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک اور خوبی کہیے یا خرابی کہیے، ایک فطرت انسان کی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ انسان تو ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا واقع ہوا ہے۔ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا، جھگڑالو ہے انسان۔ قرآن کریم میں 4-5 موقع سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ صفات بیان کی ہے، جیسے اللہ نے ایک موقع سے قرآن میں انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان ظلوم ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، جہول ہے، جاہل ہے انسان۔ تو ایسے ہی اس موقع سے اللہ نے فرمایا کہ انسان جھگڑالو ہے۔ کیسے جھگڑالو ہے؟ دنیا میں تو جھگڑتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ، حق بات کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ آخرت میں بھی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک حدیث کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے پوری زندگی کفر کے ساتھ گزاری، رسولوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑے رکھ کر پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس ہم نے نبی بھیجا تھا، کتاب بھیجی تھی، تم نے نبی اور کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تو وہ بندہ جو کافر تھا وہ کہے گا کہ بالکل ہم نے ایمان لائے اس پر، آپ کے رسول کا ساتھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ بھائی اس کا نامہ اعمال پیش کرو، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں تو سارا کا سارا کفر سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہ نامہ اعمال میں تو نہیں لکھا ہوا ہے ایسا کہ تم نے رسول کا ساتھ دیا ہو، اس پر ایمان لائے ہو، کتاب پر ایمان لائے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو جو ہے وہ ایسا عرض کرے گا کہ نہیں میں تو بالکل ایمان لایا تھا اور میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، فرشتے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے کفر اور شرک پر پوری زندگی گزاری ہے، یہ بالکل ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر وہ اب بندہ کہے گا کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جہاں سارے بندوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے کیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں کسی ایسی چیز کو گواہ کے طور پر نہیں مانتا ہوں جس کو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہ نامہ عمل میں نے نہیں دیکھا دنیا میں، یہ فرشتے میں نے نہیں دیکھے، یہ لوح محفوظ کیا چیز ہے، آپ کوئی ایسا گواہ میرے خلاف لائیے جو میں نے دنیا میں دیکھا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ مضمون جو اس سے پہلے ہماری مجلس میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم ہوگا، وہ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا میرے سے کیا کیا گناہ کروائے، انگلیاں بولے گی کہ موبائل پر کہاں کہاں کیا کیا سرچ کیا تھا، آنکھیں بولے گی کہ کیا کیا دیکھا تھا، پیر بولیں گی کہ کہاں کہاں چل کر گیا تھا، یہ ساری چیزیں سارے اعضاء بولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر سے وہ مہر ہٹا دیں گے، تو وہ اپنے اعضاء کو کوسے گا اور کہے گا کہ کمبختو، تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا، تم نے مجھی کو پھنسا دیا۔ تو اس پر اعضاء کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زبان عطا فرمائیں گے اور وہ اعضاء پھر کہیں گے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اس عالم میں آ کر اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکو گے اور اپنی چیزیں چھپا سکو گے؟ یہاں کسی کی کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کے ذیل میں مفسرین نے یہ حدیث کا یہ قصہ لکھا ہے کہ انسان اس دن بھی جھگڑے گا، اور کس سے جھگڑے گا؟ اپنے خالق سے جھگڑے گا، اپنے پیدا کرنے والے سے جھگڑے گا۔ تو یہ انسان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے
کہ فطرت ہی سے جھگڑالو پیدا ہوا ہے. اور یہ جو حدیث میں نے سنائی اسی طرح کا ایک قصہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا تھا. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, آپ مجھے کوئی مثال, مجھے جو ہے وہ کوئی نسخہ بتا دیجیے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. اور تو حضرت نے اس سے کہا کہ اگر گناہ چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑنا پڑے گا, اس کا کوئی علاج نہیں. کہا مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو پھر حضرت نے کہا کہ ایک کام کرو, ایسا کر لو کہ یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, یہ زمین جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں نا تو وہ اس کا ویڈیو بناتی ہے, فوٹو کھینچتی ہے. کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ زمین بھی سب کچھ بیان کرے گی جو اس کے اوپر ہوا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنے خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پر کیا کیا گناہ کیے گئے تھے. تو ایسا کر لو کہ یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی زمین ہے نا, اس زمین سے باہر نکل جاؤ اور کسی اور دنیا میں جا کر گناہ کرو. ظاہر ہے کہ زمین سے باہر تو آدمی نکل نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ, کیسے میں اس زمین سے باہر نکلوں گا؟ تو پھر حضرت نے کہا کہ ایک کام کرو, ایسا کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے ہیں, وہ تمہیں گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں گے, وہ نوٹ کر لیتے ہیں, وہ کل قیامت میں گواہی دے دیں گے, تم پھنس جاؤ گے. ایسا کرو کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں فرشتے موجود نہ ہو. اس نے کہا حضرت یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ تیسرا علاج بتاتا ہوں. تیسرا علاج یہ ہے کہ تم ایسا اس طرح گناہ کرو کہ تمہارے اپنے اعضاء کو خبر نہ ہو. نے کہا حضرت میرے اعضاء میں کاٹ کر کہیں رکھ تو نہیں سکتا ہوں, اور ان پہ پردہ بھی پہنا دوں گا تو بھی وہ تو چیزیں دیکھنے والی ہیں, اعضاء تو دیکھنے والے ہیں, وہ اللہ کے یہاں گواہی دینے والے ہیں. حضرت نے کہا پھر آخری آپشن ایک ہی ہے چوتھا, ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو. حضرت ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں, ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. پھر جب حضرت نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے تو پھر حضرت نے کہا کہ بیٹا جب تم کسی ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو, اپنے اعضاء سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے, زمین سے چھپا نہیں سکتے, فرشتوں سے چھپا نہیں سکتے, تو پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ اس طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا. اچھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر زمین نے آپ کا ویڈیو لے لیا ہے, آپ کی گواہی گناہ کرتے ہوئے آپ کو آپ کے اعضاء نے دیکھ لیا, فرشتوں نے دیکھ لیا, فرشتوں نے لکھ لیا, زمین نے دیکھ لیا, زمین نے کیچ کر لیا, تو دنیا میں تو سسٹم ہوتا ہے نا کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے گواہی سے ہٹایا جاتا ہے. پہلے میز کے نیچے سے پیسے دیے جاتے ہیں, اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو بھائی لوگ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ گواہ کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے کہ اس گواہ کو ذرا دیکھ لو, تو وہ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیتے ہیں. دنیا میں سارا سسٹم ہے گواہ کو کیسے دبانے کا, کیسے ہٹانے کا. وہاں اللہ کیا ان گواہوں سے اپنے گناہ بھلوانے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, فرشتے نامہ اعمال میں سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. پھر جن اعضاء سے اس نے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو بھی بھلوا دیتے ہیں, اور زمین کی جس خطے اور ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس خطے اور اس ٹکڑے کو بھی بھلا دیتے ہیں. آدمی موبائل میں سرچ کر کے اپنے دوست کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا ہے, سب کچھ ہٹاتا ہے کہ کہیں دوست کو معلوم نہ ہو جائے. اپنے گناہوں کو مٹانے اور ہٹانے کا آسان راستہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے گواہ گواہی نہ دے, آسان راستہ ہے توبہ. جو بندہ توبہ کر دے گا, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ان سارے گواہوں سے اللہ تعالیٰ بھلوا دیں گے, اور کل کو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. بچہ جب کاپی میں مٹاتا ہے نا تو بھی آپ دیکھیں گے ربڑ کا ہلکا پھلکا نشان تو رہ ہی جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی. جو ماہر استاد ہوتا ہے یا پرچہ چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یا وائٹنر لگا ہوا ہے, پہلے کچھ لوچا ہوا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ایسا مٹائیں گے, ایسا بھلا دیں گے گواہوں سے کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ گناہ اس بندے سے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا مٹا دیں گے. باپ اور ماں بھی جب پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں نا, کہ جرم ہو گیا
تو بھی جو ہے وہ کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں موقع سے تو نے معاف کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد پچھلی زندگی کا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نئی زندگی کی شروعات کرو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اس کے تحت ایک اور قصہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے اور پھر ان دونوں حضرات سے کہا کہ کیا بات ہے، رات ہے اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں دونوں، تہجد پڑھنا چاہیے تمہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ نے ہم کو نیند دی تو ہم سو گئے، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھاتے تو ہم اٹھتے اور عبادت کر دیتے۔ تو چونکہ وہ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں اور تقدیر کا سہارا اس موقع سے لینا غلط ہے، تقدیر کا سہارا تو پھر اس موقع سے بھی آدمی کو لینا چاہیے کہ وہ کھانا نہ جائے اور یہ کہے کہ کھانا میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا تو وہ خود میرے منہ میں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے کام، تو عبادت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مسکرائے، ران پر ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان تو جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، وہ بات سنتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے وہ آگے پیچھے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب کے موقع سے اسے استعمال فرمایا۔ آگے دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب کے سے استغفار کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ پچھلے لوگوں جیسے ہلاکت کے واقعات ان کو بھی پیش آ جائے یا آخرت کا عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک طرح کی دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارے سامنے حق بات کھول کر بیان کر دی گئی، پھر بھی تم اس کو سننے کے لیے اور اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ شاید تم پچھلی قوموں کی طرح عذاب چاہتے ہو، دنیا میں ہلاکت چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تم کو عذاب دے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے رہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے اور کافروں کو ڈراوے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو ہم نے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے وہ یہ دو پیغام لے کر آتے تھے، ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ آدمی کی فطرت ہی ایسی ہے کہ کبھی وہ کسی چیز کی طرف لالچ کی وجہ سے لپکتا ہے اور کبھی ڈر کی وجہ سے کسی چیز سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ نے جن احکام کو عمل کرنے کا کہا ہے تو اس کے لیے مبشر ہے، بشیر ہے، بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اور جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عذاب کے ذریعے سے ڈرایا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی فضائل سنتا ہے اور کبھی جو ہے وہ وعیدیں سن کر اس چیز سے رکتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ دونوں باتیں، ترغیب کا بھی پہلو ہے، رغبت دے کر شوق دلا کر مجمع کو مسجد کی طرف بلانا، اور یہ بھی پہلو ہے کہ اگر کافر ہیں، نافرمان ہیں، تو پھر قرآن کا اور حدیث کا ایک دوسرا اسلوب یہ ہے کہ ان کو عذاب سے ڈرانا، ان کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا۔ اسی لیے ہم دیکھیں فضائل اعمال میں جب ہم تعلیم کرتے ہیں تو نماز پڑھنے پر اللہ کیا کیا دیں گے ایسی احادیث بھی موجود ہے، اور نماز چھوڑنے پر کیا کیا اللہ کی طرف سے عذابات دیے جائیں گے، کیا کیا نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، وہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے رسول کو مبشر اور منذر، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے بھی ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور یہ کافر لوگ جھوٹا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیویں، اور ان کافروں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کافر کیا کرتے تھے، بلکہ ہر زمانے کے کافروں کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب ان کو عذاب سے ڈراتے تھے نا تو وہ رسول سے کہتے تھے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم کے کافر کہتے تھے کہ تم کہہ رہے تھے کہ وہ پانی والا عذاب آنے والا ہے، کدھر ہے، لاؤ نا. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے کافر کہتے تھے. ابو جہل تو کہتا تھا، خود خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہتا تھا کہ ایک خانہ کعبہ کے رب، یہ محمد جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے بھیج دو نا وہ جلدی سے. تو ایسی جرأت اور ایسی جسارت، حق بات نہ سننا بلکہ حق بات نہ سننے پر جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا تھا اس عذاب کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم اس اللہ کے احکام کا اور دین کے احکام کا مذاق نہ اڑایا کرو، تمہیں اپنے ان سارے کرتوتوں کا ایک دن اللہ تعالیٰ مزہ چکھاویں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی حرکتوں پر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب دے کر پوری قوم کو نیست اور نابود کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے ان کا نام اور نشان مٹا دیا. اور حضور کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن کافروں نے اس طرح دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے وعدوں کا، اللہ کی وعیدوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ان کا ایسا خطرناک انجام ہوا کہ آج تک ان کے انجام کو لوگوں کو سنا کر کہ ابو جہل جیسا انجام ہوگا، ابو لہب جیسا انجام ہوگا، حامان جیسا انجام ہوگا، فرعون جیسا انجام ہوگا، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں کافروں کو کہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر دین کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمارے نوجوان بھی دین کی کسی بات کا مذاق کر دیتے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق کرنا آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی کافر ہو جاتا ہے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. اس لیے ایک ہے آپ اس سنت، مثلا کوئی سنت ہے، داڑھی کی سنت ہے، اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ الگ گناہ ہے. لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس کا تمسخر کرنا، یہ تو آدمی کا سرے سے ایمان لے اڑے گا. بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، ان ویڈیوز میں اصل میں کسی اچھی سنت کا یا کسی دین کے اچھے حکم کا مذاق. اب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں افطاری کے موقع سے وہ ایک ویڈیو بنا کر ڈالی جاتی ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر دعا مانگتے مانگتے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ادھر دیکھ لیا کھا لیا، نماز پڑھتے ہوئے ایک لقمہ، اس قسم کی ویڈیو آتی ہے. ہم بھی اس پر ہنستے ہیں، لوگ خوب شیئر کرتے ہیں. حالانکہ یہ دعا کا مذاق ہے، افطاری کی سنت کا مذاق ہے، روزے کا مذاق ہے. تو کہنے کو یہ نارمل سی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ دراصل سنت کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے ایک بڑے حکم کا مذاق ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہمارے ایک استاد تو کہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آدمی دیکھے بھی نہیں، بھول سے بھی نہ دیکھے، آ جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور اس پر اس لیے کہ دین کی کسی بات پر آپ نے ہنسنے کا ایموجی ڈال دیا ایسا ویڈیوز دیکھ کر، تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ایسی کسی بھی ویڈیوز میں جس میں دین کی کسی بات کا مذاق کیا گیا ہو، سنت کا مذاق کیا گیا ہو، نہ آدمی دیکھے، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور اس کو شیئر کرنا تو اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سمجھتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے سامنے 5 مرتبہ جھکنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جپنے والے کا، آپ پر ایمان رکھنے والے کا ہرگز یہ شیوا اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، آپ کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کا مذاق اڑائے. کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہن کر اگر چلنے لگا تو دوست لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ سنت ہے، سنت کا مذاق اڑانے سے آدمی کفر کے درجے. علماء نے لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ٹوپی ہے نا، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ شاعر اسلام میں سے اگر کوئی دین کا مذاق اڑانے کے لیے ٹوپی کو ایسے کھیلتا ہے ٹوپی سے، شامی نے لکھا ہے وہ کافر ہو جائے گا. نہیں، کتنا ڈرنے کی بات ہے، اور ہم لوگ اس کو کتنا نارملی لیتے ہیں. اس لیے کسی چیز پر عمل نہ کرنا الگ چیز ہے، اس کا الگ گناہ ہے، لیکن اس چیز کا مذاق اڑانا، سنت کا اور شریعت کا مذاق اڑانا، یہ آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے. اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان آیتوں سے منہ پھرا لیا اور اپنے ہاتھ کے پہلے کیے ہوئے برے کاموں کو بھول گیا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری دین کی باتیں آپ کے سامنے اگر کی جائے تو ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو، اس سے منہ پھیر کر مت بھاگو۔ جو اس دنیا میں اللہ کے دین کی باتوں سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب ذکر فرمائے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحت سے منہ پھیر کر بھاگے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی ظاہر میں سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذکر سے بھاگنے کا یہ نتیجہ ہے۔ آدمی جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں لوس جاتا ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے ذکر کو چھوڑ کر، میری یاد کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ایسی زندگی تنگ کروں گا کہ دنیا میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، حالانکہ خودکشی اس مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ اس مسئلے کا علاج ہے رب کے سامنے آ کر سجدے میں سر جھکا کر اللہ سے مانگنا۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی زندگی خوشگوار کر دیں گے۔ تو ایک تو عذاب اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ اچھا خاصا گھر ہونے کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، اچھا خاصا ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اندھا بنا کر جب اٹھایا جائے گا تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ وہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، اندھے نہیں تھے، آپ نے کیوں ہم کو اندھا اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب ہماری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی تھی، جب ہماری نصیحت کی جاتی تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، جب حدیث پڑھی جاتی تھی، جب جماعتیں آتی تھی، جب لوگوں کو دین کو سمجھانے والے لوگ آتے تھے تو تم منہ پھرا پھرا کر بھاگتے تھے۔ اس ہماری آیتوں سے اور ہماری یاد سے اور ہماری نصیحت سے، نمازوں سے، تلاوت سے، ان سب چیزوں سے بھاگنے کا آج نتیجہ یہ ہے تم ایسے وہاں سے گزر جاتے تھے گویا اندھے ہو۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم نے یہ عذاب دیا ہے کہ آج تم دیکھ نہیں سکو گے، آج ہم تم کو اندھا بنا کر ہم نے تم کو اٹھایا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اس کے پروردگار کی آیتیں ذکر کی جائے، نصیحت کی باتیں ذکر کی جائے اور وہ اس سے منہ پھرا کر بھاگ لے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے، میں تو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو ہے وہ مال دیا ہے، میرے مال میں کوئی کمی نہیں ہے، اولاد ہے، اولاد میں کوئی کمی نہیں ہے، میری صحت اور تندرستی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ تو بڑا جو ہے وہ ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، میں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے، تو اس سے کہا کہ میں جواب لے کر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کو ڈرانے کا، ہم ڈراتے ہیں، آج ایک بندے نے ایسا کہہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے کو میں نے اپنے سب سے سخت عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اس وقت، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو سجدے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوان دوستوں سے میں عرض کروں گا کہ یہ آئی فون فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ گاڑیاں فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنی صحت اور جوانی اور تندرستی دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہیں آنا کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ جو بندہ مسجد سے دور ہے، اللہ کے سجدوں سے دور ہے، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ، میرا اس بندے پر سخت ترین عذاب یہ ہے کہ میں اس کو سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہوں۔ مال کا چھینا جانا کم عذاب ہے، اولاد اگر جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کی جائے کم عذاب ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، سجدے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سخت ترین عذاب میں اس وقت مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ،
اور تمہارے رب تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ واقعی اللہ بہت معاف کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، مخلوق کے گناہ، تو زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ حکم دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس بندے کو اور ان لوگوں کو میں اپنے اندر دھسا لوں۔ آسمان اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ عذاب بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ ساری مخلوقات سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کی توبہ کے انتظار میں ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بندہ پلٹ کر میرے پاس آئے گا اور ضرور میرے سامنے توبہ کرے گا۔ تو اللہ اتنے معاف کرنے والے اور اتنے رحم کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے نہیں ہوتے، ہم بندوں کی معمولی باتوں پر اگر پکڑ کرنے پر آتے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پکڑنے لگ جاتے تو فوراً ہی ان پر عذاب بھیج دیتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کبھی فوراً عذاب نہیں بھیجتے، بندے کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ بندہ پلٹ کر آئے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس امت کے حق میں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ نتیجہ ہے کہ پہلی قومیں جیسے اللہ کے اجتماعی عذاب سے مکمل ہلاک ہو کر صفائے ہستی سے مٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہیں کرنا کہ جو ظالم میری پوری امت کو ختم کر دے۔ اس لیے کوئی بڑا سے بڑا دشمن آ جائے، اسلام کا نام و نشان دنیا سے نہیں مٹا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ محلے سے ختم ہو جائے، ایک آدھ ملک سے مسلمانوں کا نام مٹ جائے، پر اسلام کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت میں تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہے گا اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میری امت پر تیرا کوئی ایسا عذاب اللہ نہ آئے جو سب کو ایک ساتھ ہلاک کر دے۔ اس لیے کبھی وبا بھی آئے گی تو کبھی اس امت میں ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائے۔ پہلی قوموں میں ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسری دعا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے یہ کی تھی، تیسری دعا کہ میری امت میں آپس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے پیارے یہ دعا آپ کی ہم قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی امت آپس میں ضرور جھگڑے گی۔ دیکھو ہمیں ان لوگوں میں بننا چاہیے جن لوگوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، ان لوگوں میں نہیں بننا چاہیے جو جھگڑا کرنے والے ہیں اور جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہم عذاب سے بچے ہیں نا، یہ بھی اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کملی والے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں کی برکت ہے کہ یہ امت کبھی اللہ کے اجتماعی عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ لیکن ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جس عذاب سے بچنے کے لیے ان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ شیطان ہمیشہ آدمی کو ڈراتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ اور قرآن کھول کر آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے کہ میرے بندو کیوں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ میری طرف۔ اللہ اپنی رحمت کی امید دلاتے ہیں اور شیطان بندوں کو مایوس کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، ہم دروازے پہ ہیں، مسجد میں جو ہے وہ اعلان ہوا ہے کہ بھئی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، یا آپ کسی درس قرآن میں جا رہے ہیں، درس حدیث میں جا رہے ہیں، کسی مولانا کے بیان میں آپ مسلسل پابندی کے ساتھ جا رہے ہیں، شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تو شب تزکیہ میں جاتا ہے، فلاں مول صاحب کے بیان میں جاتا ہے، پر ہے تو ویسا کا ویسا ہی، روز وہی گناہ کرتا ہے تو اللہ کا نافرمان، تو قرآن کی مجلس میں جا کر کیا فائدہ، یہ 3 دن جماعتوں میں جا کر کیا فائدہ۔ شیطان ڈراتا ہے، نا امید کرتا ہے۔ اس شیطان کے اس بہکاوے میں کبھی نہیں آنا۔ جب کبھی آپ کے دل میں یہ آئے کہ میں تو گنہگار ہوں، نماز پڑھ کر مجھ کو کیا ملے گا، میں تو گنہگار ہوں، قرآن پڑھ کر تو سمجھو کہ وہاں کچھ مل رہا ہے، اس لیے آپ کا دشمن آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا۔
اس لیے کبھی اس شیطان کے اس دھوکے اور بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ اس دین کے کام میں جا کر کیا ملے گا، اس مجلس میں جا کر کیا ملے گا، قرآن کی تلاوت سے مجھ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، میں اپنے آپ کو، یہ شیطان ہے، اس کا کام ہی ہے اللہ سے اللہ کے بندوں کو کاٹنا، اور اس کاٹنے کے لیے اس کا سب سے بڑا حربہ اور ہتھیار ہے بندے کو نا امید کرنا۔ اس لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جگہ جگہ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو امید دلائی ہے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے بھی گناہ کیے ہو اللہ کے دربار میں آ جاؤ، ندامت اور توبہ کے دو آنسو بہا دو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں کو کہا کہ دیکھو عذاب مت مانگو، یہ اس طرح جو ہے وہ ٹھٹے اڑا کر عذاب نہیں مانگو، تمہارے لیے عذاب اللہ کا آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تم جس راستے میں سفر کر کے شام اور یمن جاتے ہو وہاں بیسیوں ایسی بستیاں آتی ہیں، قوم سمود کی، قوم عاد کی، مدین اور سبا کی، جہاں اللہ نے عذاب اتارا تھا اور پوری پوری بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالی، اور آج تک اللہ کے عذاب کے اثرات اور نشانات وہاں موجود ہیں، اور تم جب وہاں جاتے ہو تو ان نشانات کو دیکھتے ہو، آنکھیں نہیں کھلتی ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ سب بستیاں ہیں، جب وہاں کے رہنے والوں نے ظلم یعنی کفر کیا تو ہم نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، اور ان کو ہلاک کرنے کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی جو ہے وہ دندناتے تھے رسول کے سامنے اور کہتے تھے کہ وہ عذاب لاؤ نا، لیکن ہم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، وہ وقت آیا، اس وقت پر ہم نے ان کو عذاب بھیج کر ختم کر دیا۔ ہر انسان کو قرآن کی آیت اپیل کرتی ہے کہ دیکھو زندگی ٹال مٹول سے گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ عیش اور مستی کی چیز نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آدمی دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پھرتا ہے، تھکتا ہے، پوری زندگی دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، کس چکر میں کہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤ نا اس کے بعد جماعت میں جاؤں گا، تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤ اس کے بعد تلاوت کی پابندی کروں گا، تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤ اس کے بعد سیٹ ہونے کے لیے پوری زندگی بھاگتا ہے۔ مر کر جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں جو قبر میں دو بندے اترے ہوتے ہیں، اوپر سے کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سا برابر ابھی قبلے کی طرف منہ کرو اور تھوڑا کرو، اور پھر جب رکھ جاتا ہے تو کوئی بولتا ہے ہاں اب سیٹ ہو گیا۔ تو قبر میں جا کر ہی آدمی سیٹ ہوتا ہے، باقی دنیا سیٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ جس دنیا کے پیچھے، اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آدمی کی لالچ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ایسی ہے کہ قبر کی مٹی کے سوا اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ان مجلسوں میں، دین کی مجلسوں میں، دین کی محنتوں میں، دین کے کاموں میں، علماء کے بیانات میں، قرآن کی تلاوت میں، ان سب چیزوں میں لگنا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے آدمی ضرورت کا لگے اور باقی اپنا سارا وقت اس میں لگاوے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے حفاظت فرما، اللہ تیرے کلام پاک کا انوار، تیرے کلام پاک کا نور ہمارے دلوں میں منتقل فرما، اے اللہ تیرے ذکر سے، تیرے کلام پاک کے نور سے، نماز کے نور سے، زکوٰۃ کے نور سے، اللہ روزے کے نور سے ہمیں اپنی زندگی کو اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو آباد اور منور کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو تیری اطاعت اور فرما برداری سے آباد فرما، اللہ ہماری اولاد کو تیرا اور تیرا مطیع اور فرما بردار بنا کر اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اس دنیا میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام جائز اور جملہ امور میں اللہ تو ہماری کفالت فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ پوری فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی جس مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے اللہ اس کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہم دوڑ کر ان مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ تیرے بن جائیں۔ اے اللہ وہ لمحہ لے آ کہ ہم تیرے بن جائیں اور اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ تیرے کہلائے۔ اے اللہ تیرا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔